الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ منافق لوگ یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ منافق ہوتا کون ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ منافق کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ اس کا ظاہر ایمان اور اسلام ہوتا ہے، لیکن باطن میں وہ کفر چھپائے ہوئے ہوتا ہے جس طرح کہ قرآن کریم واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ اللہ اور یوم آخرت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ ایسے ہی لوگ منافق ہوتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے اور اندر کفر چھپائے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ظاہری طور پر وہ اسلام لاتے تھے، ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے جن کے بارے میں تقریباً سورہ بقرہ کی 11 آیات ہیں جو پہلے صفحے سے ہی تقریباً شروع ہو جاتی ہیں 11 آیات۔ اس کے بعد سورہ منافقون قرآن کریم میں 28ویں پارے میں یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ منافق لوگ رسول اللہ کی محفل میں ہوتے تھے۔ بظاہر وہ صحابہ کی شکل میں بیٹھتے تھے، رسول اللہ کے ساتھیوں کی شکل میں بیٹھتے تھے، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں تھے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ نعرہ غلط ہو جاتا ہے کہ نبی کا ہر صحابی جنتی جنتی، یا سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ مطلب ہے کہ صحابہ میں تو ایسے لوگ بھی تھے جس طرح کہ ہمارے برا کتاب مسلم شریف میں منافقین کے باب میں جو واضح طور پر واضح حدیث ہے، یعنی حدیث نمبر 7024 7025، یہ دو واضح حدیثیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے 12 لوگ منافق ہیں، جن میں سے 8 جو ہیں وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہاں پر لفظ من اصحابی ہے کہ میرے اصحاب میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی محفل میں لوگ بیٹھتے ہیں، رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے کے باوجود رسول اللہ ایمان نہیں رکھتے، اور ایسے وہ بے ایمان ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے باقاعدہ طور پر سخت الفاظ استعمال کیے کہ وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ اس کی سوئی کے سوراخ سے گزر سکتا ہے، لیکن وہ منافق لوگ جنت میں نہیں جا سکتے اور انشاءاللہ اگلے ہم پیغام میں بتائیں گے۔ وہاں پر اللہ کے نبی نے ان منافقین کی ایک علامت بھی بیان کی ہے۔ تو بہرحال یہ تو چیز ثابت ہو گئی مسلم شریف کی ان حدیثوں سے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، منافق لوگ تھے، اندر سے اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ایسے ہی البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر نے یہ واضح طور پر یہ حدیث لکھی ہے، جو عالم اسلام کا ایک بہت بڑا مورخ، بہت بڑا مفسر، انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے جلد نمبر 5 میں یہ حدیث لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے مجھے رسول اللہ کی جانب سے یہ بات بتائی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ بالکل واضح طور پر میرے صحابہ میں سے، ترجمے والے نے، یہ نفیس اکیڈمی والوں نے جو ترجمہ چھاپا ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے، یہ حافظ ابن کثیر کی تاریخ ابن کثیر اور اس کا صفحہ نمبر 40 ہے
جلد نمبر 5 ہے، اس میں یہ واضح حدیث ہے کہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ 12 افراد ہیں جن میں سے 8 تو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جی۔ تو اس لیے ہمارا جو پیغام ہے، وہ ہمارے پیغام کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے کہ سارے کے سارے صحابہ ٹھیک ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سارے جنتی نہیں ہو سکتے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے جو رسول اللہ پر سچے دل سے ایمان لے آئے اور سچے دل سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، وہی صحابہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت 4 آدمیوں کی مشتاق ہے، جیسا کہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جنت 4 آدمیوں کی مشتاق ہے، علی، عمار، سلمان اور جناب ابو ذر، اور بعض روایتوں میں ابو ذر کی جگہ پر جناب مقداد کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ جنتی ہیں کہ جن کے ساتھ دوسرے منافق لوگوں کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی ہے اور اپنی من مانی شخصیت